آج ہم خدا کے کلام کو عنوان فسح کا پاک عشاء جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا کے تحت آپس میں بانٹتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے غور کرتے ہیں کہ جب یسوع 2000 سال پہلے آئے تھے تو انہوں نے کیوں ہمیں بڑی آرزو کے ساتھ فسح منانے کو کہا تھا۔ عنوان فسح کا پاک عشاء جس کا خدا نے ہمیں حکم دیا کے تحت ہم خدا کے کلام کو آپس میں بانٹتے ہیں۔ تقریباً 3500 سال پہلے اسرائیلی مصر میں 400 سالوں تک انتہائی ناروا سلوک اور ہر طرح کے سخت کاموں کے ذریعے کرب میں مبتلا ہو کر مصریوں کی خدمت کرتے رہے تھے۔ ٹھیک اس کے بعد خدا نے موسیٰ نبی کے وسیلے اسرائیلیوں کو غلامی کی سرزمین مصر سے رہائی دلائی۔ اس وقت خدا نے اسرائیلیوں کو مصر کے بادشاہ فرعون سے فسح کی بڑی قوت کے ساتھ مخلصی دلائی تھی۔ پھر اس وقت سے خدا نے انہیں فسح یاد رکھنے اور موسیٰ کی شریعت میں اس کے تمام مضمون پر زور دے کر اسے ہر سال منانے کو کہا۔ شام کا آخری کھانا کہلانے والا لیونارڈو ڈا ونچی کا ایک شاہکار ہے، صحیح؟ یہ وہ منظر ہے جب یسوع نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح منائی تھی۔ جب یسوع اس زمین پر 2000 سال پہلے آئے تھے تو انہوں نے فسح کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ صلیب پر دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ کتاب مقدس کی چاروں اناجیل لوکا، مرکس، یوحنا اور متی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں فسح منانے کی کتنی آرزو تھی۔ ہم تصدیق کر سکتے ہیں کہ یسوع نے فسح کو بہت عزیز رکھا تھا۔ یسوع کی مصلوبیت سے پہلے یہ وہ رات تھی، آج وہی رات ہے۔ اپنے 12 شاگردوں کے ساتھ فسح کا کھانا کھاتے ہوئے یسوع نے یہ کہتے ہوئے اس کی اہمیت پر زور دیا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ تاہم آج وہ فسح جسے یسوع اور ان کے شاگرد بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے کہیں نہیں ملتی۔ سوال یہ ہے کہ آج کیوں تمام کلیسیاں فسح نہیں مناتی ہیں؟ یسوع نے فسح منائی، پطرس جس کی سب لوگ عزت کرتے ہیں اس نے فسح منائی، محبت کے رسول یوحنا نے بھی فسح منائی، پولس رسول جسے ابتدائی کلیسیا کا نمائندہ گردانا جاتا ہے اس نے بھی فسح منائی۔ ابتدائی کلیسیا کے تمام اراکین نے اسے منایا۔ یسوع اس زمین پر بنی آدم کو بچانے آئے تھے۔ زمین پر سب لوگوں کو بچانے کے لیے انہوں نے نجات اور سچائی کی تعلیم پھیلائی، ان میں سے ایک فسح تھی۔ لہٰذا فسح کا ہماری نجات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی کہے میں فسح منائے بغیر آسمان کی ابدی بادشاہی میں جا سکتا ہوں، تو یہ مقدس قرار دیے گئے عہد کے خون کے ساتھ ناپاک چیز جیسا سلوک کرنے کا گناہ ہے۔ نئے عہد نامے میں یہ صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ ایسے لوگ سزا اور عدالت کے لیے سب سے آگے ہوں گے۔ سب کچھ ایک طرف کرتے ہوئے ہم صرف یہ سوچیں کہ کیا فسح منائے بغیر ہم آسمان کی بادشاہی میں جسے مسیح نے تیار کیا ہے جا سکتے ہیں؟ اس بات پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہم کتاب مقدس سے خدا کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں۔ چونکہ خدا نے ہمیں فسح منانے کا حکم دیا تھا تو ہم اس کی تصدیق متی 28 باب سے کرتے ہیں۔ متی 28 باب 19 آیت سے یہ لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو کیا کرو؟ اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ یسوع نے کہا کہ میرے حکموں کی تعلیم دو۔
اگرچہ صاف طور پر یسوع نے خود ہمیں حکم ماننے کو کہا، لیکن ان کے احکام غائب ہو گئے۔ فسح ان میں سے ایک ہے۔ اس آیت میں یسوع نے کہا کہ جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر واضح غور کرو اور اس کی منادی سامریہ اور زمین کی انتہا تک کرو تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ تاہم 325 بعد از مسیح میں لوگوں نے نکایا کونسل میں فسح کو ختم کر دیا تھا۔ خدا نے ہمیں اسے منانے کا حکم دیا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، اسے منا کر تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ لوگوں نے خدا کے حکم کو ختم کر دیا۔ دراصل مذہبی رہنما خدا کے حکم کو ختم کرنے میں پیش تھے۔ یوں سچائی دنیا سے غائب ہو گئی اور تاریک دور آ گیا۔ زمانوں سے ہم سچائی کو تلاش نہیں کر سکے اور ہم اثر مذاہب نے جڑ پکڑ لی۔ اس عمل میں کیا مسائل تھے؟ خدا کی طرف سے ملی زندگی کی تمام سچائیاں برے طریقے سے کچل دی گئیں۔ تب لوگوں میں کس چیز کو فوقیت دی جانے لگی؟ سورج دیوتا کا مذہب جو روم میں مانا جاتا تھا اسے تعظیم دی گئی اور سربلند کیا گیا، اور یہ تمام کلیسیوں میں یوں سکھایا گیا جیسے یہ خدا کی تعلیمات ہوں۔ بعد میں یہ مسیحیت میں جڑ پکڑ گیا۔ آج اتوار کو عبادت کرنا، کرسمس اور صلیب کی تعظیم آدمیوں کے بنائے قوانین ہیں۔ ایسی عجیب چیزیں جن کا خدا کی نجات کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا، وہ جذباتی محرک بن گئیں جو آج کلیسیوں پر حاوی ہیں۔ ہمیں واپس کتاب مقدس کی طرف رجوع کرنے اور ہماری نجات کی خاطر اس زمین پر آنے والے مسیح کی تعلیمات پر زیادہ گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں واضح طور پر سمجھنا چاہیے کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہوئے یسوع نے کہا، سامریہ اور زمین کی انتہا تک جاؤ اور انہیں تعلیم دو کہ اس سب پر عمل کریں جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اصل میں یسوع نے ہمیں کیا ماننے کو کہا تھا اور انہوں نے ہمارے سپرد کیا کیا تھا؟ لوکا کی انجیل 22 باب سے تصدیق کرتے ہیں کہ فسح ان تعلیمات میں سے ایک ہے۔ لوکا 22 باب 7 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے کیا تیار کرو، فسح تیار کرو۔ 9 آیت سے انہوں نے اس سے کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیار کریں؟ اس نے ان سے کہا، دیکھو شہر میں داخل ہوتے ہی تمہیں ایک آدمی پانی کا گھڑا لیے ہوئے ملے گا، جس گھر میں وہ جائے اس کے پیچھے چلے جانا اور گھر کے مالک سے کہنا کہ استاد تجھ سے کہتا ہے وہ مہمان خانہ کہاں ہے جس میں اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاؤں؟ وہ تمہیں ایک بڑا بالاخانہ آراستہ کیا ہوا دکھائے گا، وہیں تیاری کرنا۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور کیا کیا؟ فسح تیار کیا۔ 14 آیت، جب وقت ہو گیا، فسح کی اپنی مقررہ تاریخ اور وقت ہے، یہ کسی بھی وقت منائی نہیں جا سکتی۔ تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے کیا کھاؤں؟ یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یسوع نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے فسح منانے پر کتنا زور دیا تھا۔ یسوع کہہ سکتے تھے کہ مجھے آرزو تھی کہ یہ فسح کھاؤں۔ چونکہ فسح کا ہماری نجات سے گہرا تعلق ہے تو انہوں نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح کھاؤں۔ جیسا کہ کوئی بھی فسح منائے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتا، تو اس لیے اپنی مصلوبیت سے پہلے فسح کی رسم ادا کرتے ہوئے یسوع نے فسح کا بہت گہرا مفہوم نقش کیا تھا۔ 19 آیت سے مفہوم دیکھتے ہیں۔
फसा मनाने का मंजर देखना जारी रखते हैं 19 आयत से। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। फसा की रोटी देते हुए यीशु ने कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, और क्या करो, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। 20 आयत। और इसी तरह खाने के बाद प्याला जिसमें फसा की मैं थी, यानी फसा की मैं का प्याला, ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में क्या है, नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। इस शानदार अहद यानी नए अहद का ऐलान करते हुए यीशु ने बार बार जोर दिया कि उन्हें फसा मनाने की बड़ी आरजू थी। ये एक अहमियत की हामिल बात है जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। लूका 22 बाब 7 से 20 आयत में किसने फसा मनाई? यीशु ने फसा मनाई। और किसने? पतरस ने मनाई। और किसने? यूहन्ना ने इसे मनाया। यीशु मसीह, पतरस और यूहन्ना ने। अब ये कहाँ हैं? ये सब आसमान की बादशाही में है। जो ईद उन्होंने मनाई वो फसा थी। यीशु ने ये कहते हुए उन्हें फसा बख्शी के, ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। पतरस ने इसे मनाया। मसीही पतरस से भी बड़ी अकीदत रखते हैं। यूहन्ना मोहब्बत का रसूल है। 12 शागिर्दों में से हम यूहन्ना से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फिर क्या सिर्फ पतरस, यूहन्ना और यीशु मसीह ने फसा मनाई थी? 11 आयत में अल्फाज अपने शागिर्दों के साथ में तमाम 12 शागिर्द शामिल हैं। यीशु के अजीज शागिर्दों ने यीशु के साथ मिलकर फसा मनाई थी। तो फिर इब्तदाई कलीसिया के मुकद्दसीन के बारे में क्या ख्याल है? हत्ता के मसलूबियत के बाद भी क्या फसा लगातार मनाई जाती रही थी? यीशु के सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद पौलुस रसूल सच्चाई में दाखिल हुआ और खुशखबरी के काम में शानदार कारनामे सर अंजाम दिए। क्या पौलुस रसूल ने फसा मनाई थी? उसने ये कहते हुए बार बार फसा पर जोर दिया कि ये वो है जिसका मुझे खुदावंद ने मनाने का हुक्म दिया है, इसलिए ये वाकई अहम सच्चाई है। नए अहदनामे में और हमारे ईमान में से अगर हम यीशु मसीह, पतरस रसूल, यूहन्ना रसूल और पौलुस रसूल को निकाल दें, तो फिर हम किसके ईमान की पैरवी करें और किससे सीखें? वो अहम सच्चाई जो हमारे ईमान की मरकजी शख्सियात ने मानी फसा थी। पौलुस रसूल ने फसा मनाई। क्या हमें इसकी तस्दीक नहीं करनी चाहिए? पहले करंथियों 11 बाब से देखते हैं। पहला करंथियों 11 बाब 22 आयत से, क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो? मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। ये वो है जो लूका 22 बाब 7 से 20 आयत में हुआ था। सही। पौलुस रसूल वो शख्स है जिसने यीशु की मसलूबियत के बाद सच्चाई हासिल की थी। हत्ता के पौलुस रसूल ने भी कहा कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको पहुंचा दी। और उसने बयान किया था कि ये नए अहद की फसा थी। अब वो यहाँ फसा की रोटी और मैं को बयान कर रहा था।
پالوس رسول نے فسح منائی، پطرس نے فسح منائی، یسوع مسیح نے فسح منائی اور یوحنا رسول نے بھی فسح منائی۔ یسوع کے شاگردوں اور ابتدائی کلیسیا کے اراکین نے بھی فسح منائی تھی۔ کیا یہ عجیب بات نہیں کہ آج کل کلیسیاں یہ نہیں مناتی؟ یسوع بنی آدم کو نجات کی سچائی کا اعلان کرنے آئے تھے، حالانکہ اگلے دن پر وہ اپنی مصلوبیت کے تشویشناک حالات کو جانتے تھے۔ اس کے باوجود اپنے آخری دن یہ کہتے ہوئے نئے عہد کی فسح کا اعلان کیا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ تو پھر کیوں انہوں نے اس طرح سے فسح منانے کو کہا تھا؟ فسح میں خدا کا نہایت اہم عہد موجود ہے۔ یوحنا 6 باب 53 آیت دیکھتے ہیں۔ 53 آیت، یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں کیا نہیں؟ زندگی نہیں۔ تم میں زندگی نہیں سے مراد تم مردہ ہو۔ صاف کہیں تو چاہے آپ میں ایمان ہے، پر یہ مردہ ایمان ہے۔ ابن آدم کا گوشت نہ کھانے اور ان کا خون نہ پینے والوں کا ایمان مردہ ہے۔ صاف کہیں تو یہ بے فائدہ اور بیکار ایمان ہے۔ کس حساب سے؟ نجات، گناہوں کی معافی اور آسمان کی بادشاہی کے حساب سے یہ سب بیکار ہے۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو یسوع ہمیں واضح بتا رہے ہیں۔ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، اس کی کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ یسوع نے نئے عہد کی فسح میں واحد طریقہ اور راہ ہمارے لیے رکھی ہے کہ ہم میں یسوع کا روح القدس ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ جب تم میرا گوشت کھاؤ اور میرا خون پیو تو میں تم میں قائم رہتا ہوں اور تم مجھ میں۔ گوشت کھانے اور خون پینے کے منظر میں جب ہم سمجھ جائیں کہ یسوع نے اپنے گوشت اور اپنے خون کو کس سے ظاہر کیا ہے، تو ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہم جو فسح منا رہے ہیں وہ ہمارے لیے کیوں اتنی اہم ہے۔ متی 26 باب سے دیکھتے ہیں۔ متی 26 باب 17 آیت سے یہ لکھا ہے کہ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے۔ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کروں گا؟ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ یہ یقینی ہے کہ یسوع نے اسے منایا تھا۔ ایسا ہی ان کے شاگردوں پطرس اور یوحنا نے بھی کیا تھا۔ 12 شاگردوں نے اسے منایا تھا اور ایسا ہی پالوس رسول نے کیا تھا۔ سچائی جو ان سب لوگوں نے منائی تھی وہ فسح تھی۔ لوکا 22 باب 7 سے 20 آیت اور متی 26 باب 17 آیت کے کلمات فسح منانے کے ایک ہی منظر کو دکھاتے ہیں، لیکن متی کی انجیل میں زیادہ تفصیلی بیانات ہیں۔ 26 آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی۔ روٹی جو یسوع نے لی وہ فسح کی روٹی تھی۔ وہ فسح کی روٹی ہے۔ یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ میرا بدن ہے۔ یوحنا 6 باب 54 آیت میں خدا کا وعدہ ہے کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ فسح کی سچائی میں یہ خدا کا وعدہ موجود ہے۔
27 آیت. پھر پیالہ لے کر پیالے میں کیا ہے؟ اس میں فسح کی مے ہے. شکر کیا اور ان کو دے کر کہا تم سب اس میں سے پیو. فسح کی مے سے کیا مراد ہے؟ 28 آیت ہمیں جواب دیتی ہے. کیونکہ یہ فسح کی مے میرا کیا ہے؟ وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. جب ہم یوحنا 6 باب اور متی 26 باب کو اکٹھا کریں تو یسوع نے وعدہ کیا کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں. جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کون سی سچائی ہمیں آخری دن زندہ کر سکتی ہے؟ یہ فسح ہے. جیسے خدا نے فسح کو اس واحد سچائی کے طور پر قائم کیا جو ہمیں یسوع کا گوشت کھانے اور ان کا خون پینے کے لائق بناتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ فسح تمہیں بخشی گئی ہے. یہ کہتے ہوئے کہ یہ میرا عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے، انہوں نے واضح کیا کہ یہ تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے. لوکا 22 باب میں جو عید یسوع نے بیان کی وہ فسح ہے. یسوع مسیح کی مرضی کے عین مطابق 300 سالوں تک یہ زندگی کی فسح اچھی طرح منائی جاتی رہی تھی. یوں لگتا تھا کہ رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن مسیحیوں کے لیے حمایتی حکمت عملی بنا رہا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے سورج دیوتا کی کئی تعلیمات ان میں بو دی تھیں. اتوار کو عبادت کرنے کا آغاز سورج دیوتا کے مذہب کی نمائندہ تعلیمات میں سے ایک تھا، اور سورج دیوتا کی سالگرہ سے کرسمس کا آغاز ہوا تھا. سورج دیوتا کی سالگرہ جس کا یسوع کی پیدائش سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آج کل کی کلیسیاؤں میں بو دیا گیا تھا، اور ایسی تعلیمات والی کلیسیاؤں کو حکومت کی جانب سے بہت حمایت ملی تھی. چونکہ رومی شہنشاہ نے مسیحیوں کی حمایتی حکمت عملی سے حمایت کی تھی، جیسے کہ کلیسیائی عمارتوں کی تعمیر، فوجی بھرتیوں سے چھٹکارا، محصولات سے چھٹکارا، تو اس سے ایک ایسا مسیحی ڈھانچہ تشکیل پایا جو رومی شہنشاہ کی نظروں سے نہیں بچ سکتا تھا. یہ تاریخ دور تک جاری رہا اور آج کے دن تک منتقل ہوا ہے. تاہم جو نجات اور آسمان کی امید کے متلاشی ہیں انہیں ہرگز آدمیوں کے بنائے قوانین کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. رسولوں نے کبھی اتوار کو عبادت نہیں کی تھی. رسولوں نے کبھی کرسمس نہیں منایا تھا. رسولوں نے کبھی صلیب کی تعظیم نہیں کی تھی. اگر ہم یسوع پر اعتقاد رکھتے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات پر توجہ دینی چاہیے، اور یسوع مسیح کی مرضی کی پیروی کرنے والے رسولوں کی وفادار زندگی میں دلچسپی لینی چاہیے. وہ چیزیں یسوع کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھیں، تاہم یسوع کے آسمان پر جانے کے 300 سالوں بعد کلیسیائیں آہستہ آہستہ دنیاوی ہو کر بگڑ گئیں اور وہ بن گئیں جو وہ آج ہیں. تو پھر آج کیا ہمیں ان کلیسیاؤں کی پیروی کرنی چاہیے جو تاریخ دور سے ہی خدا کی مرضی کے خلاف جا رہی ہیں؟ ہرگز نہیں. ہم نجات پانا اور آسمان پر جانا چاہتے ہیں، صحیح؟ اس لیے ہمیں مکمل طور پر ان تعلیمات کو قبول کرنا چاہیے جن کا اعلان مسیح نے انسانیت کو بچانے کے لیے کیا تھا جب وہ زمین پر آئے تھے. وہ کلیسیا جو یہ تعلیمات مانتی ہے سب سے زیادہ معتبر کلیسیا ہے. آج زیادہ تر کلیسیائیں صداقت اور بدعت پر بہت بحث کرتی ہیں. صداقت اور بدعت کا اہم نقطہ کیا ہے؟ وہ کلیسیا جو یسوع مسیح کی تعلیمات پر قائم ہے وہ معتبر کلیسیا ہے. وہ کلیسیائیں جو یسوع کی تعلیمات سے پھر گئی ہیں وہ بدعتی کلیسیائیں ہیں. اس لیے اس ایک سچائی فسح سے جو ہم آج مناتے ہیں ہم صاف طور پر معتبر کلیسیا اور بدعتی کلیسیاؤں میں فرق کر سکتے ہیں. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ دوسرے الفاظ میں جو فسح مناتے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ہے. جو فسح نہیں مناتے ان میں زندگی نہیں ہے.
جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو، تم میں کیا نہیں ہے؟ زندگی نہیں ہے۔ یہ خدا کا فیصلہ، خدا کی رائے اور خدا کا نتیجہ ہے۔ میں انہیں ہمیشہ کی زندگی کی برکت دوں گا جو فسح کے وسیلے میرا گوشت کھاتے اور میرا خون پیتے ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے۔ ہمیں کتاب مقدس کے وسیلے اس حقیقت کو قبول کرنا اور اسے سمجھنا چاہیے۔ ہمیں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے خدا نے ہمیں فسح منانے کو کہا ہے تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی میں جا سکیں۔ جب یسوع نے فسح کی روٹی اور میں کے بارے میں بیان کیا تھا تو انہوں نے فسح کی روٹی کو میرا بدن اور فسح کی میں سے بھرے پیالے کے متعلق کہا کہ یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتھیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یسوع کا ہمیں ایسا سکھانے کی خاص وجہ ہے۔ بھائی اور بہنوں، آج ہم اس فسح پر یہاں جمع ہوئے ہیں کہ مسیح کے گوشت اور خون میں شریک ہوں۔ تو پھر مسیح کے گوشت اور خون میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو دعائے ربانی سکھائی تھی تو کس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ آسمان پر ہے؟ یسوع نے سکھایا کہ خدا ہمارے باپ ہیں۔ تو پھر باپ اور بچوں کا تعلق قائم کرنے کے لیے آپ کو کس کی ضرورت ہے؟ اپنے والدین کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے کے لیے ضرور بچوں میں ان کا گوشت اور خون ہونا چاہیے، صحیح؟ اگر کوئی خدا کے گوشت اور خون کے بغیر کہے میں خدا کا فرزند ہوں، میں آسمانی بچہ ہوں، اس لیے میں آسمان پر جا سکتا ہوں، تو یہ محض کسی کا بھی اپنا ذاتی تخلیق کردہ خیال یا عقیدہ ہے۔ ایسا شخص کبھی خدا کے وعدہ کردہ عہد کے معیار پر پورا نہیں اتر سکتا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس قسم کی شرط کے ساتھ ہم نجات، آسمان یا ہمیشہ کی زندگی کو نہیں پہنچ سکتے۔ خدا نے ہمیں فسح کہلانے والی زندگی کی سچائی بخشی ہے۔ اپنے بچوں میں اپنا پاک گوشت اور خون ڈالنے کے لیے خدا نے کون سی سچائی یا عید قائم کی ہے؟ یہ فسح ہے۔ 2000 سال پہلے، اسی لیے اگرچہ خدا اگلے دن مصلوب ہونے کو تھے، پر وہ آج کی رات کیا کر رہے تھے؟ یہ کہتے ہوئے کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، وہ اپنے شاگردوں کو فسح کا حقیقی مطلب سکھا رہے تھے۔ ہمیں ضرور اسے ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس لیے پہلے کرنتھیوں 11 باب میں پالوس رسول نے کہا تھا کہ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کرنتھیوں 11 باب 22، 23 اور 24 آیت میں دیکھا کہ جو یسوع نے سکھایا تھا، پالوس رسول نے اس کی منادی یورپ کے دور دراز علاقوں میں کی تھی۔ بہت سے علاقوں میں سفر کرتے ہوئے کیوں پالوس رسول نے فسح کی منادی کی تھی؟ جیسے یسوع نے انہیں حکم دیا تھا، کیوں پطرس اور یوحنا نے فسح تیار کی تھی؟ اگلے دن مصلوب ہونے والے یسوع نے کیوں اس دن فسح سے پہلے کہا تھا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں؟ اور انہیں روٹی دیتے ہوئے کیوں یسوع نے روٹی کا مفہوم بیان کیا تھا؟ اور انہیں میں دیتے ہوئے کیوں یسوع نے میں کا مفہوم سکھایا تھا؟ انہوں نے بڑی آرزو سے کہا یہ میرا بدن اور میرا خون ہے، تم اسے کھاؤ اور پیو اور تم میں میرا گوشت اور خون ہو۔ ایسا کیوں ہے؟ خدا نے کہا فسح کی روٹی اور میں کے کھانے اور پینے سے تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ دوسرے کرنتھیوں 6 باب سے دیکھتے ہیں، 6 باب 17 آیت سے، اس واسطے خداوند فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور ناپاک چیز کو نہ چھوؤ، تو میں تم کو قبول کر لوں گا اور تمہارا باپ ہوں گا اور تم میرے کون بیٹے بیٹیاں ہوگے۔ یہ خداوند قادر مطلق کا قول ہے۔ آسمانی باپ اور ان کے فرزندوں میں یہ تعلق فسح کہلائے جانے والی سچائی کی اس عید سے قائم ہوتا ہے۔
چونکہ ہم خدا کے فرزند ہیں تو وہ ہمارے ان تمام سنگین گناہوں کا کیا کریں گے جو ہم نے آسمان پر کیے تھے؟ وہ انہیں معاف کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیالہ میرے عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ بطور ہمارے آسمانی والدین کے انہوں نے ہمیں آگاہ کیا کہ ہماری بجائے وہ اپنے بچوں کی صلیب اٹھائیں گے۔ صحیح؟ فصح میں اس قسم کا مفہوم موجود ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا جو کوئی میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مکمل طور پر خدا میں ایک بن جائیں گے؟ پہلے کرنتھیوں 10:16 میں پالوس رسول نے کہا وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اور وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ اس وقت بہت سے اراکین تھے لیکن چونکہ وہ سب مسیح کی ایک روٹی میں شریک تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کون ہے؟ وہ ایک بدن ہے۔ صحیح؟ آج ہم فصح کے وسیلے مسیح کے ساتھ ایک بن گئے ہیں۔ ہم مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہو گئے ہیں۔ فطری طور پر بچوں کو اپنے والدین کا گوشت اور خون میراث میں پانا چاہیے، اور وہ دن جب ہم روحانی گوشت اور خون میراث میں پاتے ہیں فصح کا دن ہے جو کہ آج ہم منا رہے ہیں۔ اسی لیے یسوع نے کہا تھا کہ انہیں فصح منانے کی بڑی آرزو تھی۔ پطرس نے فصح منائی، یوحنا نے اسے منایا تھا، اور دیگر تمام رسولوں نے بھی اسے منایا، اور ابتدائی کلیسیا کے تمام اراکین نے بھی اسے منایا تھا۔ پالوس رسول نے بھی فصح منائی تھی۔ اس نے نئے عہد کے خادم کے طور پر کرنتھس اور حتیٰ کہ یورپ کے دور دراز علاقوں میں سفر کر کے فصح کی منادی کی تھی۔ بالکل اسی متن میں خدا نے ہمیں ایک منظر دکھایا تھا جہاں انہوں نے متی 7 میں اس سوال کا جواب دیا تھا کہ کون آسمان میں داخل ہونے کے قابل ہے۔ متی 7:21 دیکھتے ہیں۔ 7:21 میں یسوع نے کہا جو مجھ سے آئے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا۔ یسوع نے کس کے آسمان میں داخل ہونے کے بارے میں کہا تھا؟ انہوں نے کہا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ تو پھر کیا فصح منانا باپ کی مرضی ہے یا اسے نہ منانا باپ کی مرضی ہے؟ یوں خدا نے 3500 سال سے یعنی موسیٰ کے زمانے سے لوگوں کو فصح کی تعلیم دی تھی۔ جب یسوع آئے تو انہوں نے ایک بار پھر فصح کی اہمیت پر زور دیا۔ تو پھر آج کی کلیسیاں فصح کیوں نہیں مناتی ہیں؟ تمام دنیا میں کلیسیاں اب بڑے روحانی بحران کا شکار ہیں۔ وہ نہیں سمجھتی کہ نجات کیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کو کون سی راہ جاتی ہے، اور وہ فصح کو جو مقدس عید ہے جسے ہم مناتے ہیں محض کسی دیگر دن کی مانند ایک عام دن سمجھتی ہیں۔ تاہم ساری دنیا میں ہمارے سے ان کے اراکین آج خدا باپ اور ماں کی فرما برداری میں اور کتاب مقدس کی تمام نبوتوں اور تعلیمات کے مطابق فصح کو پاک مان رہے ہیں۔ فصح کے وسیلے خدا نے واضح کہا کہ صرف باپ کی مرضی پر چلنے والے آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ آسمان ایسی جگہ نہیں جہاں ہر کوئی محض اے خداوند کہنے سے داخل ہو سکتا ہے۔ ہمیں فصح دینے میں خدا کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ زمین پر پیدا ہوئے تمام لوگ آدم کی موروثی اولاد ہیں۔ انسان اس زمین پر پھلے اور بڑے ہیں۔ تو پھر کیا ہم آدم اور حوا کے خون کے ساتھ آسمان پر جا سکتے ہیں؟ اگر ہم میں اب بھی ان کا خون ہو تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی کامل مخلوق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے ہمیں یسوع مسیح کے قیمتی خون کی ضرورت ہے۔ رومیو 5:14 کے مطابق آدم کس کو ظاہر کرتا ہے؟ یہ اسے بطور آنے والے یسوع کا مثیل بیان کرتی ہے۔ آدم کے گوشت اور خون سے انسان ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے، تاہم یسوع مسیح جنہیں آدم سے ظاہر کیا گیا ہے
ان کے گوشت اور خون سے غیر کامل مخلوق کامل مخلوق بن جاتی ہے۔ تخلیق کا اصول جو خدا چاہتے ہیں وہ صرف آدم کی طرح پیدا ہونا اور پھر مرنا نہیں ہے، بلکہ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ یہ خدا کی تخلیق کا انتہائی بنیادی مفہوم ہے۔ اس اصول کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح کا قیمتی خون درکار ہے۔ اس لیے یہ چاہتے ہوئے کہ ہر ایک ان کا پاک گوشت اور ان کا قیمتی خون لے، مسیح بنی آدم کے گناہوں کے باعث صلیب پر موئے اور انہوں نے فسح کی سچائی کو قائم کیا جسے ہم آج منا رہے ہیں۔ انہوں نے نئے عہد کی فسح کو اپنے گوشت اور خون سے ہمیں کامل بنانے کے لیے قائم کیا، کیونکہ ہم آدم کے خون سے کامل نہیں بن سکتے تھے۔ دیکھتے ہیں کہ خدا انہیں کون سی برکات بخشتے ہیں جو مسیح کا گوشت کھاتے اور ان کا خون پیتے ہیں۔ پہلے کرنتھیوں کی کتاب سے دیکھتے ہیں 15 باب 45 آیت سے، چنانچہ لکھا بھی ہے، پہلا آدمی یعنی آدم زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا، لیکن روحانی پہلے نہ تھا بلکہ نفسانی تھا، اس کے بعد روحانی ہوا۔ پہلا آدمی زمین سے یعنی خاکی تھا، دوسرا آدمی آسمانی ہے۔ جیسا وہ خاکی تھا ویسے ہی اور خاکی بھی ہیں، اور جیسا وہ آسمانی ہے ویسے ہی اور آسمانی بھی ہیں۔ اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، ہم انسان آدم کی صورت پر پیدا ہوئے تھے، اور جس طرح ہم اس خاکی کی صورت پر ہوئے، اب ہمیں کس کی صورت پر ہونا چاہیے؟ اسی طرح اس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے۔ مندرجہ بالا آیات کس کو ظاہر کرتی ہیں؟ یہ آیات پہلے آدم اور پچھلے آدم کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلا آدم باغ عدن میں رہنے والے آدم کو ظاہر کرتا ہے، اور جیسا رومیو 5 باب 14 آیت میں درج کیا گیا ہے، پچھلا آدم یسوع ہے۔ ہمیں مسیح جو کہ آسمانی ہیں کی صورت کے مشابہ ہونے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں مسیح کے بدن اور خون کی ضرورت ہے۔ صرف جب ہم ان کا گوشت اور خون لیں تو ہم انہیں باپ پکار سکتے ہیں۔ جن کے پاس خدا کا گوشت اور خون ہے تو خدا انہیں کیا دیتے ہیں؟ نجات۔ اس نجات کے حوالے سے 50 آیت سے دیکھتے ہیں۔ اے بھائیو، میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نافنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو، میں تم سے بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے بدل جائیں گے۔ 52 آیت سے، اور یہ ایک دم میں، ایک پل میں، پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے۔ کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم کون سا؟ حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ حیات ابدی کے جامے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا نے کس چیز سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا ہے؟ فسح سے، صحیح؟ حیات ابدی کا جامہ پہنے 54 آیت سے، اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا، تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ ایسی بے شمار وجوہات ہیں کہ آج ہم کیوں فسح منا رہے ہیں، اور اسے منانے کی حتمی وجہ یہ ہے کہ ہم نجات پائیں اور آسمان پر جائیں، صحیح؟ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم الوہیم کو تمجید اور ابدی جلال دیں کہ انہوں نے ہمیں نئے عہد کی فسح بخشی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ فسح کو مخلصی کے دن کے طور پر پاک مانتے ہیں۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں اس وعظ کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔